السلام علیکم۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک سوال ہمارے ذہن میں اکثر آتا ہے۔ ہم پہلے ایک آیت دیکھ لیں، پھر اس میں ہم سوال جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سمجھ کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ اچھا، اب دیکھیں اس میں سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے اضلہ اللہ علی علم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، وقلبہ، اور اس کے آنکھوں پر، اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہی نے گمراہ کر دیا اور اللہ ہی نے مہر لگا دی اور اللہ ہی نے جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، تو اب تو یہ بندہ بالکل مجبور ہو گیا، تو اب یہ کیسے ہدایت تک پہنچے گا؟ تو پھر اس میں اگر یہ گمراہ ہلاک ہو جاتا ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتے ہیں، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہوا؟ سوال جو ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، بڑا یہ وہ ہے، اہم سوال ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، تو اسی آیت کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے۔ ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فرمانے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب یہاں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ کیا مطلب کہ یہاں پر ابتدا جو ہوئی ہے اس بندے کی طرف سے ہوئی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ ایک بندہ ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوا اور جیسے وہ بڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر اس کو فوراً جو ہے اس کے اوپر مہر لگا دی اور اس کو گمراہ کر دیا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ گمراہی والا راستہ خود پہلے اختیار کیا، اور اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ خواہشات کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی بت کی پوجا کی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود بنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا انکار کر کے صرف اپنی من چاہی زندگی گزاری جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اللہ کا انکار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے ابتدا کس نے کی؟ اس آدمی نے کی۔ جب اس آدمی نے خود ابتدا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اب آپ اس کو ایک اور اصول ہے اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ خود ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ مطلب پہل جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوئی، اور پہل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہدایت بھی بندہ تھوڑا سا چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتے ہیں، بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنے میں انسان نے اپنا اختیار استعمال کیا، انسان نے خود پہل کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل جاؤ، اپنے حال پر اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور اس کا بہت زیادہ وہ اس کا علاج چل رہا ہو، اس کی کریٹیکل کنڈیشن ہو، لیکن وہ بہت غصے میں آ جائے اور وہ توڑ پھوڑ کرنے لگ جائے اور وہ کہے ڈاکٹر کو کہ میں نے یہاں سے بس مجھے چھٹکارا چاہیے، تو بس میں نے یہاں سے نکلنا ہے، بس میں نے یہاں سے جانا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر اس کو بہت سمجھائیں، اس کے اوپر سختی کریں، سارا کچھ سمجھانے کے باوجود، لیکن وہ بالکل فیصلہ کر لے کہ نہیں، میں نے یہ علاج نہیں کروانا، بس مجھے آپ زبردستی نہ کریں ورنہ میں کیس کر دوں گا، میں کچھ بھی کر دوں گا، میں نے یہاں سے جانا ہے۔ آخر تنگ آ کر نا ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ اب دیکھیں ڈسچارج کس نے کیا؟ ڈاکٹر نے کیا، اور اس کو باہر تک کون چھوڑ کر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو اجازت دے دی۔ اب کوئی بندہ یہاں پر سوال کرے کہ یہاں پر ڈاکٹر قصور بار ہے کہ اس نے ڈسچارج کیوں کیا اس کو، تو حالانکہ اگر کوئی دیکھے پورے اگر معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس بندے نے پہلے خود ضد کی کہ نہیں بھائی میں نے یہ علاج نہیں کروانا۔ اب پھر جب اس کو باہر جا کر احساس ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے علاج کروانا چاہیے تھا اپنی بیماری کا، تو پھر اب کیا حل ہوگا؟ پھر وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آ جائے نا، دوبارہ معذرت کر لے اور دوبارہ کہے کہ آپ میرا علاج شروع کر دیں۔ تو بالکل یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد ہدایت کون دے سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اتنا دور چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، تو اب بھی اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنا میرے پاس ہی پڑے گا، ہدایت میری طرف سے ملے گی، اب واپس آ جائے دوبارہ ہدایت مل جائے گی۔ افلا تذکرون، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سوال بھی ہے اور سوال کا جواب بھی اسی آیت کے اندر ہی موجود ہے۔